لاکھ روپے میں آپ کی دونوں آنکھیں دے دیں تو آپ نہیں دیں گے. اس بات کو ابو المنبشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وائز میں بھی نقل فرماتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے مقرر اور خطباء نے اپنی تقریر کی کتابوں میں نعمت کو بالکل آسان طریقوں سے سمجھایا ہے. اب دیکھیے یہ ہاضمہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ کان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت. تو اللہ کی بے شمار بندوں پر نعمتیں ہیں، مگر اللہ نے احسان نہیں کیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نعمت دی جس کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نعمت عظمیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اس آیت کا یہ مفہوم نکلتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ نعمت عظمیٰ جو ہے وہ کونین کے والی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ ایک خادم آپ کے دروازے پر حاضر ہیں. حضور نے جواب نہ دیا کیونکہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جواب نہ دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھے کہ کہیں حضور ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے، تو آپ نے یہ جملے اپنی زبان مبارک سے یہ نکالے کہ کہیں اللہ کی نعمت ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئی. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آقا علیہ السلام کو نعمت کہنا بزرگان دین فرماتے ہیں یہ نعمت عظمیٰ ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو 12 ربیع الاول آتی ہے نا تو ان کا منہ بگڑ جاتا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو نعمت عظمیٰ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اور 1500 سال آقا علیہ السلام کی آمد کو ہو رہے ہیں. 1500 سال ہر جگہ ہر تحریک ہر تنظیم اپنے اپنے حساب سے 1500 سال یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی اور جشن منانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ آج حضرت فضل احمد بابا جو اپنا موضوع میں شروع کروں، حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں آج مجھے بولنے کا کہا گیا ہے کہ حضرت مجدد ثانی کے بارے میں آپ کو بولنا ہے، تو اس پر میں گفتگو شروع کروں تو میں پہلے حضرت فضل احمد بابا کا توسل طلب کرتے ہوئے آپ کے حوالے یہ بات رکھتا ہوں کہ اس مرتبہ دوراجی والوں 1500 سال آقا علیہ السلام کی ولادت پاک آ رہی ہے قریب میں. تو ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کسی سید صاحب کی یا شاہ صاحب کی یا کسی مفتی صاحب کی یا کسی عالم صاحب کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم ان سے دعائیں لینے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تحفہ لے کے جاتے ہیں. آپ لے کے جاتے ہیں؟ کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو تحفہ لے کر جاتے ہیں نا. تو حضور علیہ السلام کی ولادت قریب آ رہی ہے تو آپ بھی تحفہ تیار رکھیں. میں کہتا ہوں کوئی نوجوان یہ تحفہ تیار رکھے، یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی خوشی پر میں آپ کی ولادت کی خوشی پر میں اپنے چہرے پر سنت رسول سجاؤں گا. ہاں آپ کی ولادت پاک کی خوشی میں میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا اور جو نوجوان اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے چہروں کو اللہ ان کے چہروں پہ نور کی بارش برسائے جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. میں ان نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں وہ نوجوان یہ تحفہ تیار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے موقع پر روزانہ ہم آپ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. تو ہم اس طرح مولود النبی منا رہے ہیں. تو آپ بھی اے میرے دوستوں، اے نوجوانوں، یہ ہم تو ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں. ابھی 1500 سال ہیں مکمل ہو رہے ہیں تو اور ایک انوکھے انداز سے الگ طریقے سے یوں نہ منائیں. چلے ہم منائیں ایسے کہ حضور خوش ہو جائے. تحفہ تیار رکھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. میرے ایک دوست ہے جناب آصف بھائی، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے نا رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے نیت کر لی کہ آج سے میں چہرے پر سنت رسول سجا رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا آدمی کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، یہ چیزیں آدمی کو اعلیٰ بنا دیتی ہیں. تو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب بھیجا، یعنی ہمیں اپنا محبوب بھیجا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، احسان کا فرمایا، محبوب دیا، احسان فرمایا. کیوں احسان فرمایا؟ میں اس پر غور و فکر کر رہا تھا
کہ حضور کی بات آئی تو احسان فرمایا، اتنی نعمت دی، آدم دیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر ابوبکر صدیق، جو جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی ہیں، مگر کبھی کسی نعمت اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کا بیان کر سکتا ہے تو کسی کی نعمت کو، کسی شے کو نعمت بھی بتا سکتا ہے اور اس کو نعمت عظمیٰ بھی کہہ سکتا ہے. میں غور و فکر کر رہا تھا کہ حضور کی ذات نعمت عظمیٰ کیوں ہے. پتا جب چلا اور میرے دل میں ٹھنڈک پہنچی کہ میں نے غور کیا کہ جتنی بھی نعمت ہے نا وہ حضور کے صدقے سے ہے. اور کل اس پر میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہیں. اگر میں یوں کہوں آدم ملا، حضور آدم کو نبوت ملی حضور کے صدقے، شیس کو نبوت ملی حضور کے صدقے، تمام انبیاء کو نبوت ملی حضور کے صدقے. اے محمدیوں، تمہیں صدیق ملا، ہمیں صدیق ملا حضور کے صدقے، ہمیں عمر ملے حضور کے صدقے، ہمیں عثمان ملے حضور کے صدقے، ہمیں علی ملے حضور کے صدقے، ہمیں خالد بن ولید ملے حضور کے صدقے، ہمیں تمام صحابہ ملے حضور کے صدقے، تمام تابعین ملے حضور کے صدقے، تمام تبع تابعین ملے حضور کے صدقے. اور ہمیں ہمارا پیروں کا پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ملا، وہ حضور کے صدقے. قریب نواز ہمیں ملے حضور کے صدقے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ہمیں مجدد الفسانی جو ملے یہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی. کل میں نے بتایا تھا کہ نور ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ربانی مجدد الفسانی حضور کا عطا کیا ہوا ہندوستان والوں کو تحفہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی اب دیکھیں پیدا ہوئے 971 ہجری 10 شوال، اسی مہینے میں 14 شوال اور اسی مہینے میں شوال کے 10 شوال کو پیدا ہوا ایک اللہ والا. 14 شوال کو پیدا ہونے والے امام ربانی، 10 شوال کو پیدا ہونے والے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا، امام عشق و محبت. 14 شوال کو امام ربانی پیدا ہوا، 10 شوال کو اعلی حضرت پیدا ہوا. اب دونوں عظیم ہستیاں. اب دیکھیں ان کا نام بھی احمد، یہاں بھی احمد. اب یہ جو تھے امام ربانی، یہ ہے امام عشق و محبت. یہاں جو ہے امام اعظم، یہاں جو ہے امام ربانی مجدد الفسانی. ایمان بچانے کے لیے آپ نے قلم اٹھایا اور یہاں جانے ایمان کے لیے قلم اٹھایا. زمانے والے ان کو امام ربانی کہتے ہیں اور ان کو امام عشق و محبت کہتے ہیں. تو امام ربانی مجدد الفسانی آپ 10 شوال کو پیدا ہوئے. تو آپ کس جگہ پیدا ہوئے؟ سرہند شریف، پنجاب سے. اس کا اصل نام ہے سیرن. کیا نام ہے؟ سیرن. امام ربانی مجدد الفسانی سہرن میں پیدا ہوا. یہ سہرن تھا اصل، ابھی یہ سرہند کے نام سے مشہور ہے. الحمدللہ فقیر کی 2 مرتبہ حاضری ہوئی. سہ کا مطلب ہے شیر اور رند کا مطلب ہے جنگل. اب یہ سرہند کیسے بسا؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت مخدوم جلال الدین سرخ بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے ان کا نام تھا حضرت امام رفیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ. یہ امام ربانی مجدد الفسانی کے 5 پشت کے دادا. یہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے امام تھے اور مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت جو تھے نا وہ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب یہ ہندوستان آئے تو سرہند یہ ہوتے ہوئے وہاں پر ایک شیر تھا
سرائس گاؤں جہاں پر لوگ ٹھہرتے تھے، دہلی جانے کے لیے پہلے سرائس، پھر یہ سہرند آتا تھا، سرہند آتا تھا، پھر دہلی آتا تھا. تو سرائس میں ٹھہرے تو سرائس والوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کی جو پیر ہے نا، آپ یہ امام رفیع الدین کو کہا کہ آپ کے جو پیر ہے نا مخدوم صاحب، اب ان کی بات میں عریضہ پیش کیجیے کہ ہمارے یہاں پر یہ جو جگہ ہے نا سیرنگ وہ بس جائے، تاکہ راستے میں جو جنگل پڑتا ہے تھوڑا خوف والا راستہ ہو جاتا ہے، ڈر والا راستہ ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا حادثات ہو سکتے ہیں. تو آپ کی جو پیر ہے نا ان کے مرید جو ہے فیروز شاہ تغلق بادشاہ ہے، آپ تھوڑا ان کو کہہ دیجئے کہ وہ ان کو سفارش کرتے تو بادشاہ یہاں پر شہر بساتے، گاؤں بساتے، شہر بساتے. اب تو ماشاءاللہ شہر ہو گئے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو یہ بات پیش کی گئی. مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فیروز شاہ تغلق کے سامنے یہ بات رکھی کہ سرہند کو بسایا جائے. تو فیروز شاہ تغلق نے پیر کے حکم پر آپ نے یہ فرمان جاری کر دیا. تو آپ نے جب فرمان جاری کیا نا تو آپ کے بھائی امام رفیع الدین جو امام جو جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے جو امام تھے نا، ان کے بھائی جو جنرل تھے لشکر کے حضرت فتح اللہ رحمت اللہ تعالی، ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ 2000 لوگوں کے ساتھ اور اس جگہ پر شہر بساؤ. حضرت فتح اللہ جو امام ربانی کے دادا کے سگے بھائی ہوتے ہیں، وہ آئے 2000 لوگوں کے ساتھ، قلعہ کی تعمیر کرنا شروع کیا، قلعہ بنانا شروع کیا. کیا ہوتا کہ رات کو قلعے کی دیوار بنا کے صبح ہوتی وہ دیوار گر جاتا، صبح ہوتی وہ دیوار گر جاتا. تو یہ خط سے آپ نے فتح اللہ نے حضرت امام رفیع الدین کو لکھا کہ یہ معاملات ہیں. اور پھر انہوں نے فیروز شاہ تغلق کو کہا. پھر فیروز شاہ تغلق نے کہا کہ آپ مخدوم صاحب سے پوچھیں، جو مخدوم صاحب حکم دیں. تو مخدوم صاحب کے پاس یہ بات پیش کی تو مخدوم صاحب نے فرمایا کہ رفیع الدین آپ ہی چلے جائیں. تو حضرت امام رفیع الدین سرہند شریف آئے. اب جیسے ہی آئے تو قلعہ جو بن رہی تھی دیواریں وہ دوسرے دن نہ ٹوٹی. آپ نے حال سے جانا تو یہ قلعے کی دیواریں ٹوٹتی نہیں تھی. ایک اللہ والا مرد قلندر ان دیواروں کو توڑ دیتا تھا. زمانے والے اس کو بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں. بو علی شاہ قلندر، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو دریا میں آپ مجاہدہ کریں، مراقبہ کریں، اللہ کے جذب میں مست رہیں، اللہ کے عشق میں مست رہیں. مچھلیاں آپ کے تلووں کو کھا لیں، آپ کو پتہ نہ چلے، خود اللہ کہے ابو علی اب تو آ باہر. آپ پانی سے باہر نہ آئے تو خود مولا علی آئے. اور مولا علی کی بارگاہ میں جب مولا علی آئے، مولا علی ابو علی کو کہے کہ پانی سے باہر آئے، تو ابو علی کہے کہ میں اس وقت تک نہیں باہر آؤں گا جب تک مجھے آپ جیسا نہ بنا دے. علی نے کہا کہ میں دوسرا تو میرے جیسا تو نہیں بن سکتا مگر میری بو بن سکتا ہے. تو زمانے میں مشہور ہو گئے بو علی شاہ قلندر کہ بو علی شاہ قلندر تھے. تو بو علی شاہ قلندر کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں دیواریں گرا دیتے تھے؟ کہا کہ میں اس لیے دیواریں گرا دیتا تھا کہ مجھے امام رفیع الدین چاہیے تھے، کیونکہ انہی کی پشت میں سے مرد قلندر یہاں پیدا ہونے والا ہے جسے لوگ امام ربانی کہیں گے. تو اس طرح سہر وردیوں نے انتظام کیا. اب توجہ سے سننا، سہر وردیوں نے انتظام کیا. حضرت مخدوم پاک سلسلہ سہر ورد کے بہت بڑے مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اور یہی خلافتیں کی چھوچا شریف ہیں، اور یہی خلافتیں ماہرہ شریف میں ہیں، اور یہی خلافتیں اجمیر مقدسہ میں ایک طرف سے ملتی ہیں. یہ سہر وردیہ سلسلوں کی شاہ عالم سرکار جو ہے، حضرت میرا سید علی داتار ہیں، جو یہ جو سارے بزرگ ہیں یہ سارے سلسلہ سہر وردیہ سے منسلک ان کا تعلق ہے. اب دیکھیں امام ربانی کے لیے ان کی پیدائش کی جگہ کے لیے انتظام کن لوگوں نے کیا؟ سہر وردیوں نے کیا. اچھا، آپ کے والد محترم کا نام ہے عبد الاحد، آپ فاضل عالم قاری سب کچھ تھے. آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ شیخ رکن الدین،
اور ان کے جو پیر صاحب ہیں ان کا بات ہے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ تعالی. یہ شیخ رکن الدین جو تھے نا، یہ پہلے حضرت امام ربانی کے والد محترم حضرت شیخ عبد الاحد عبد القدوس کے پاس گئے کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں. حضرت عبد القدوس نے کہا کہ میں آپ کو مرید نہیں بناؤں گا، پہلے جائیں درس نظامی کو حاصل کریں، درس نظامی آپ کریں، علم حاصل کریں، عالم فاضل بن جائیں، پھر آپ میرے پاس آئیں. تو حضرت آپ کے حضرت کے حکم پر حضرت شیخ عبد الاحد آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، آپ عالم فاضل بن گئے. جب آپ پاس آئے پتا چلا کہ حضرت شیخ عبد القدوس انتقال فرما گئے. آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیٹھ کی اور شیخ رکن الدین نے آپ کو خلافت دی. یہ جو خلافت دی وہ سلسلہ چشتیہ کی دی. آپ کے پاس سہروردیہ سلسلے کی بھی خلافت تھی. حضرت عبد الاحد جو امام ربانی کے والد محترم، اب عبد الاحد کے پاس سلسلہ چشتیہ کی بھی خلافت تھی. اور ایک طرح سے ایک دور سے آپ حضرت شیخ صاحب کمال کیتھلی کے بھی خلیفہ ہیں. آپ کے پاس سلسلہ قادریہ کی بھی خلافت تھی، مگر آپ نے سلسلہ چشتیہ پر کام کیا. اس نے حضرت امام ربانی کے والد محترم نے سلسلہ چشتیہ پر کام کیا. اب دیکھیں انتظام کس نے کیا تھا؟ سہروردیوں نے. اب امام ربانی مجدد الفسانی کہاں پیدا ہوئے؟ چشتیوں میں. اب جب امام ربانی پیدا ہوئے تو بچپن میں بیمار پڑ گئے، تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے گئی حضرت شیخ کمال کیتھلی کے پاس. یہ کیتھل ہے، کیتھل یہ شہر ہے ہریانہ کے. آج بھی آپ کا مزار حضرت کمال شاہ کیتھلی اتنا مرجع ڈھلا، اتنے لوگ آتے. ہاں آپ کی جو مزار ہے نا اس کا انتظام غیر مسلم سنبھالتے. حضرت کمال شاہ کیتھلی رحمت اللہ علیہ حضور گوشت پاک کے 334 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. ہاں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. میری اور تمہاری زبانی بات نہیں کرتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی کی زبانی بات کر رہا ہوں. حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کمال کیتھلی اتنے بڑے اللہ کے بزرگ تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ مجھے گوشت پاک کی یاد آتی نا تو میں ان کے چہرے کو دیکھتا ثانی گوشت کہتے ہیں. ہاں ایک بات میں یہ ہے کہ پھر آپ نے جو قادریہ سلسلہ کا جو جام ہے نا آپ کے نواسے سید شاہ سکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا. مگر یہاں پر ایک بات یہ بھی تھی، اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تذکرہ اولیاء عرفان الہی کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. حضرت کمال شاہ کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ لال کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، لال کلر کے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں جس طرح آسمان میں ستارے گننا محال ہے، اسی طرح ان کی کرامتوں کو شمار کرنا محال ہے. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہو گئے. حضرت شیخ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیتھل ہریانہ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے. آپ کا ایک مقام ہے سلاب الاحباب. حضرت کمال کیتھلی کا ایک مقام ہے سلاب الاحباب، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ آپ کے ارد گرد 25 کلومیٹر کوئی بغیر اجازت کے کوئی ولی نہیں آ سکتا. کوئی ولی آپ کے 25 کلومیٹر کے ایریا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی ولی بغیر اجازت کے اگر وہ آ جاتا آپ اس کی ولایت کو چھین لیتے. یہ شہزادہ غوث اعظم ہے، یہ غوث پاک کے بیٹوں کی یہ عالم ہے. 334 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. اب انہی کے نواسے سید سکندر شاہ کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سکندر شاہ کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کبھی کسی گنہگار پر نظر کر دیتے، کسی گنہگار پر نظر کر دیتے وہ نیک بن جاتا. اگر بادشاہ پر نظر کر دیتے تو نرم دل بن جاتا. اور آپ کی کرامت مشہور ہے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم پر نظر کر دیتے وہ اسلام قبول کر لیتا. جب بیٹوں کی نظر کا یہ عالم ہے تو باپ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ عبد القادر جیلانی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خود کہتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں نظر تو الہ اللہ جمال کا کرتر من علی حکم اتصالی. یہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائے کا دانا. جب نگاہ ہے گوشت کا یہ عالم ہے تو علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ علی نے خود فرمایا تھا سلونی امادون العرش،
اگر تم مجھے عرش کی باتیں بھی پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. جب علی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو حضور کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں درِ عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا. بیٹوں کی نظر کا یہ کمال ہے. ان کی نسلوں میں کرتا پائی جائی. گوشت پاک نے دیا تھا حضرت اپنے بیٹے حضرت سید شاہ عبد الرزاق کو، یہ میں کرتا دیتا ہوں، 1400 سال بعد اس جگہ پر ایک لڑکا کہیں اللہ والا ہوگا اس کو میرا کرتا دے دینا. حضرت سکندر شاہ کہتے ہیں وہ کرتا اپنے پاس رکھا. وہ چاہتے تھے گھر کی امانت گھر میں رہے. تو پھر خواب میں آئے سید کمال شاہ، بھائی حکم پر عمل کرو ورنہ میں بھی تمہاری ولایت لے لوں گا. ہاں تو سید شاہ سکندر رحمت اللہ تعالیٰ، ہاں ان کا مقام یہ ہے. تذکرۃ الاولیاء عرفان الہی میں یہ بات نقل ہے. سید شاہ سکندر جب بیٹھتے تھے نا خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جاتا. خانہ کعبہ تو آگے فرماتے خانہ کعبہ صرف نہیں، قبلہ نہیں، پورا عرش آپ کے سامنے آ جاتا. ہاں آپ کا مزار برجائے کھڑائی ہے. حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ کیتھل ہریانہ میں ہے. اور آپ سوچیں کہ وہاں کی جو خدمت ہے، وہاں پر جو نیازیں ہیں مسلمان غیر مسلمان کرتے ہیں. اب حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی بیمار ہو گئے. ان کی والدہ حضرت کمال سید شاہ کمال کیتھلی الجیلانی القادری کے پاس لے کر آئی. حضرت کمال کیتھلی نے اپنی انگوٹھ اپنا یہ شہادت کی انگلی مجدد الفیصانی کے منہ میں رکھی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ان کی والدہ کو آپ بے فکر رہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بڑے ہو کر اس مقام پر پہنچیں گے میرے اور تمہارے جیسے ان کے دامن میں وابستہ ہوں، اتنے بڑے مقام پر پہنچیں گے. تو انتظام کتنے میں کیا سہروردیوں نے پیدا کہاں ہوئے؟ چشتیوں میں. اور چھٹی کن لوگوں نے دی؟ قادریوں نے دی. انتظام کیا سہروردیوں نے، پیدا ہوئے چشتیوں میں، اور چھٹی دی کنہوں نے؟ قادریوں نے. اچھا اب علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ایک اور کڑی آپ کو مل رہی ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے 17 سال کی عمر میں حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی عالم، قاضی، قاری، مفتی سب کچھ بن گئے تھے. علوم عقلیہ نقلیہ سب کچھ جتنے بھی فنون جو بھی تھے سب آپ نے حاصل کر لیا. آپ کے 3 استاد رہے. ایک آپ کے والد محترم حضرت عبد الاحد، دوسرے جو استاد تھے قاضی بہلول بدخشی، آپ نے ان سے تفسیر قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا. اور آپ کے خصوصی خاص استاد حضرت یعقوب کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ. اچھا ایک اتفاق کی بات بتاؤ کہ حضرت یعقوب کشمیری بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے اور امام ربانی بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے. اب آپ کے استاد حضرت یعقوب کشمیری، ان کا یہ نام مشہور ہے یعقوب کشمیری سرفی، دیوان سرفی سے حوالے آپ کی بات بتاتا ہوں. حضرت یعقوب سرفی کشمیری نے بخاری شریف کی شرح لکھی. 7 سال کی عمر میں آپ حافظ بن گئے تھے. 8 سال کی عمر میں آپ نے فارسی میں نعت لکھنا شروع کر دی. اور آپ کے استاد ملا آنی رحمت اللہ تعالیٰ، ملا آنی یہ آپ کے استاد ہیں. اور ملا آنی کے استاد جو ہیں عبد الرحمن جامی ہیں. یعنی یعقوب کشمیری کے دادا استاد جو ہیں امام جامی ہیں. یعقوب کشمیری کے دادا استاد امام جامی ہیں. اور اسی لیے یعقوب کشمیری کو ثانی جامی کہا جاتا ہے اور آپ کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں آپ کو سلسلہ کبریہ اور سلسلہ سہروردیہ سے خلافت حاصل تھی. جب آپ نے امام ربانی کے پاور کو دیکھا تو آپ نے شاگرد کو آپ نے علم کو بانٹا ہی بانٹا اور ساتھ میں سلسلہ کبریہ کی اور سہروردیہ کی خلافت بھی آپ نے دی. تو یہاں سے بھی ایک کڑی جڑ گئی. حضرت یعقوب کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد، ان کے مرید، ان کے خلیفہ آج کشمیر میں جائیں تو بڑے بڑے مزار ہیں. ان میں سے شاہ قاسم
ان کا مزار، ان کے مریدوں کی تعداد دیکھیں. آج بھی سنیوں کا کام کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ لوگ قافلہ لے کے جا رہے ہیں 3 دن 40 دن والا، اور یہ مرد کلندر ہے جو سنیوں کا، جو اہل سنت والجماعت کا کام کرے. انہی کے ایک اور خلیفہ ہے حضرت شاہ حبیب اللہ، ان کا مزار بھی سری نگر کے اندر ہے. حضرت یعقوب کشمیری رحمت اللہ تعالی، یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں اور آپ کے مرشد اجازت بھی ہیں. تو سہروردیہ سہروردیہ یہاں سے بھی ایک کڑی لگتی ہے. اچھا، یعقوب کشمیری کے پاس 3 تبرکات تھے. ہاں، حضرت یعقوب کشمیری کے پاس 3 تبرکات تھے. آپ کے پاس حضرت باعدی مستامی کی ٹوپی تھی. آپ کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جبہ مبارک بھی تھا، اور آپ کے پاس امام موسیٰ کاظم کا عصا بھی تھی. امام موسیٰ کاظم، یہ 3 تبرکات آپ کے پاس تھے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تبرکات کو رکھنا اور تبرکات سے برکت حاصل کرنا ہمارے بڑوں کی سنت ہے. ہاں، یہ آج کل کے لوگوں کو نہ دیکھیں. ہاں، یہ تبرکات پر ایک بات بتا دوں، آپ کے حوالے کر دوں. بہت فروڈ چل رہا ہے، اور کبھی بھی تبرکات دیکھنے جائے تو وہاں پر خاص خیال رکھیں. آپ زیارت کے لیے جائے تو یہ دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی، بنا نہ جائے. یہ بمبئی کے اندر اتنا فروڈ چلا ہے مفتی صاحب، اللہ پناہ میں رکھے. 10-10 12-12 لاکھ روپے کی نالیں بیچتے ہیں. کوئی نسبت والی نہیں، کہاں سے کہاں. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیں جہاں پر ہیں بزرگ کے پاس تبرکات، وہاں پر جائے دیدار کریں. باقی یہاں پر بہت بڑا فروڈ بھی چل رہا ہے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر یہ بات ضمن لا کے تو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو حضرت یعقوب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ امام ربانی کے استادوں میں سے بھی ہیں اور مرشد اجازت بھی ہیں، اور نسباً ایک ہیں. آپ نسباً بھی فاروقی ہیں. اچھا، چشتیوں نے انتظام، سہروردیوں نے انتظام کیا. چشتیوں کے وہاں آپ کی آمد ہوئی. قادریوں نے آپ کو چھٹی دی، آگے بڑھے. نقش بندیوں نے آپ کو دولہا بنایا. آپ کے پیر و مرشد خواجہ باقی بلّہ، آپ ان سے بیٹھ گئے. اب خواجہ باقی بلّہ اتفاق دیکھیں، خواجہ باقی بلّہ بھی ہجری 971 میں پیدا ہوئے اور حضرت امام ربانی بھی ہجری 971 میں پیدا ہوئے. خواجہ باقی بلّہ سے 50 دن حضرت امام ربانی بڑے تھے. مرید جو تھے حضرت امام ربانی، حضرت خواجہ باقی بلّہ سے 50 دن بڑے تھے. 50 دن بڑے تھے. اب خواجہ باقی بلّہ کے جو پیر تھے ان کا نام تھا خواجہ مرتضی امکنگی. یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تھوڑا آپ کے نام میں آپ کو تھوڑا یہ تعجب ہوتا ہوگا. امکنگی، امکنگ جو ہے یہ شہر کا یا گاؤں کا نام ہے. آپ کے پیر خواجہ باقی بلّہ کے پیر خواجہ امکنگی نے کہا باقی بلّہ تم ہندوستان جاؤ. حضور میرا دل نہیں چاہتا، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہندوستان نہیں جانا چاہتا. تو آپ کے پیر نے کہا کہ کام کریں، آپ استخارہ کریں. ابھی استخارہ یعنی خیر طلب کرنا. اس پر بزرگوں نے الگ الگ طریقے بتائے. کوئی نماز سے استخارہ کرتا ہے، کوئی تسبیح سے کرتا ہے، اور کوئی خواب کے ذریعے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس پر استخارہ کیا جاتا ہے، خواب پر اشارہ جاتے ہیں. تو خواجہ باقی بلّہ نے نماز والا استخارہ کیا. سوئے، خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ آپ نے خواب میں ایک طوطے کو دیکھا. تو طوطے کو دیکھا نا، تو خواب میں باقی بلّہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اڑ کر میرے پاس آیا، میرے ہاتھ پر بیٹھے گا تو میں ہندوستان جاؤں گا. کیا ہوا کہ خواب میں دیکھ رہے وہ طوطا اڑ کر آپ کے ہاتھ میں بیٹھ گیا. اس نے آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ نے اس کے منہ میں شکر ڈالا. خواب دیکھا. دوسرا دن ہوا، پیر صاحب کے پاس آئے، خواب بیان کیا. پیر صاحب نے فرمایا، خواجہ امکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طوطا جو ہے نا وہ ہندوستانی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، تو آپ کو اشارہ ہے ہندوستان جانے کا. تو آپ نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی. اس سے پہلے بھی آپ ہندوستان آ گئے. خواجہ باقی بلّہ کی یہ حال تھا کہ آپ ایسے مستانوں کی طرح گھومتے رہتے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لاوا، ایسے ہی گھومتے رہتے. ایک شخص تھا خواجہ باقی بلّہ کے ساتھ ہو گیا کہ حضرت جی آپ اتنا چلتے ہیں، میں تھک گئے، آپ تھکتے نہیں ہیں.
کہا کہ میں اپنی منزل کی تلاش میں ہوں، اس لیے تھکتا نہیں. یہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ. اب آپ ہندوستان آئے، اس سے مجھ سے ہوتے ہوئے دہلی میں پہنچے، اور دہلی میں آپ نے ایسے کام کیا، آگے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے دھیرے دھیرے آپ نے خانقاہ کا انتظام کیا، پھر آپ لوگ آتے گئے، ملتے گئے، حتیٰ کہ آپ کی صحبت میں رہنے والی بلی، مشہور زمانہ واقعہ ہے، بلی آپ کی صحبت میں رہنے والی وہ اس مقام پر تھی. آپ سوچیں، اس واقعہ سے سوچیں جو بزرگوں نے اپنی زبانی بیان کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کر دیا تھا لنگر کا، کہ دوپہر کو رات کو کھانا، جو بھی مہمان آئے ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا. تو باورچی کو بتا لوگ کتنے لوگ آنے والے ہیں. حضرت باقی باللہ بتا دیتے کہ 10 لوگ تو 10 ہی آتے. پھر باقی باللہ کہتے ہیں، پوچھتا واپس باورچی آج کتنے آنے والے ہیں؟ 15 تو 15 ہی آتے. تو ایک دن آپ حالت جذبہ میں تھے، تو باورچی آ کر آپ سے پوچھتا ہے، حضرت جی آج کتنے آنے والے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی روز مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ ایسی بات ہے تو میری بلی کو پوچھ لیا، وہ بتا دے. اب یہ جو باورچی ہے نا، اب اس نے حضرت نے پوچھنا چھوڑ دیا، بلی کو پوچھتا کہ آج کتنے لوگ آنے والے؟ تو بلی میاؤ میاؤ میاؤ، یہ جتنی مرتبہ میاؤ میاؤ کرے اتنے مہمان آنے والے. ایک دن ایک بات پوچھا باورچی نے، آج کتنے مہمان آنے والے ہیں؟ تو بلی نے میاؤ 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 3 مرتبہ میاؤ میاؤ کرا. تو باورچی سمجھ گیا کہ بھائی 3 مہمان آنے والے. اب ہوا یوں اتفاق سے کہ 4 مہمان آئے. تو باورچی اب کیا ہوگا؟ اب تو 3 کی جگہ پر 4 آ گئے. حضرت جی ناراض ہو جائیں گے کیا؟ میں تو کہہ دوں گا کہ بلی نے 3 مرتبہ آئی گا، اب دستر کون سجائے گا؟ اب یہ 4 بیٹھے، ان میں سے ایک روزے دار تھا. تو بلی کو صرف اتنا ہی نہیں کہ کتنے آنے والے، بلی کو یہ بھی پتا تھا کہ کون روزہ کون روزے والا ہے اور کون روزے والا نہیں ہے. جب اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے جانوروں کو یہ علم ہے، تو غلاموں کو ان کے آقاؤں کو پھر آقاؤں کے آقاؤں کا علم کی کیا بات ہے؟ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے. اب باقی باللہ انتظار کر رہے تھے کب وہ آئے کب وہ آئے کب وہ آئے. اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حج کے لیے جا رہے تھے. اب آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو حج کے لیے جانا ہوا. آپ کے ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر بزرگ آپ ملاقات کریں ان سے. تو ملاقات کے لیے گئے. اب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، وہی بات وہی چہرہ جو حلیہ کا سامنے آتا ہے. کہا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہو تو تھوڑا ہمارے یہاں پر 4-5 دن 6 دن 7 دن رک لے، ہمارے ساتھ رہے. امام ربانی نے بات کو قبول کر لیا. 7 دن رکنا تھا، اس کی جگہ 2.5 مہینے اور ایک کتاب کے حوالے سے 3 مہینے خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں. اب کیا دیا پتہ ہے ان کو؟ اتنا دے دیا کہ امام ربانی مجدد الفسانی کہتے تھے کہ مجھے خواجہ باقی باللہ سے اتنا مل گیا کہ ان کے بچوں کو کہتے تھے، عبداللہ اور عبید اللہ کو کہتے تھے کہ تمہارے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. سر کا پاؤں مجھے روحانیت میں انہوں نے غرق کر دیا تھا، اتنا انہوں نے دیا مجھے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو لے لیا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام ربانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو خواجہ باقی باللہ کے ان جملوں کو یاد رکھیں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام ربانی وہ سورج ہے، وہ شمس ہے کہ ہمارے جیسے کئی ہزار ستارے ان میں گھوم ہیں. اتنے بڑے اتنی عظیم شخصیت امام ربانی مجدد الفسانی. آپ خود فرماتے ہیں کہ 21 واسطوں سے سلسلہ نقشبندیہ کا جو میرا جو ہے سلسلہ نقشبندیہ 21 واسطوں سے رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور سلسلہ قادریہ جو مجھے ہے خلافت وہ 25 واسطوں سے پہنچ جاتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ ہے وہ 27 واسطوں سے میں حضور تک پہنچ جاتا ہوں. اب بالکل یہ مرد کلندر اب تیار ہو گیا. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤ، مجدد الفسانی، یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں مجدد، یہ جو لقب بول رہا ہوں، خطاب بول رہا ہوں مجدد الفسانی، یہ آپ کو کس نے دیا پتہ ہے؟ یہ مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی نے دیا.
یہ لقب، یہ آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا عبد الحکیم سیالکوٹ، یہ سیالکوٹ پاکستان کا ایک شہر ہے اور یہ پاکستان کا صنعتی ضلع ہے۔ دنیا میں امریکہ کے اندر، روس کے اندر، بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر دنیا میں جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو جو ہتھیار یوز کرتے ہیں، جو آلات یوز کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سیالکوٹ میں بنتے ہیں۔ اچھا، جو کرکٹ میچ ہوتی ہے نا، اس میں جو بال استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ بال بھی سیالکوٹ میں بنتی ہے۔ اچھا، جو فٹ بال ہے، فٹ بال میں جو بال استعمال کیا جاتا ہے، جو فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ یہ سیالکوٹ آپ دیکھیں، جی پی ٹی کو پوچھ کے دیکھ لیں، آپ نیٹ میں دیکھیں، سیالکوٹ ایک تاریخی شہر ہے۔ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی نے سب سے پہلے امام ربانی کو مجدد الف ثانی کے خطاب سے نوازا۔ مجدد الف ثانی یعنی 10ویں اور 11ویں، کیا مجدد دونوں ہزار میں آپ کا نام شامل ہے، اس لیے مجدد الف ثانی کہا گیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے 1000 سال، 1000 سال پورا اور دوسرے 1000 سال کے پہلے صدی کے آپ مجدد ہیں، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے 1000 سال تک آپ کا فیضان جاری رہے گا، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا۔ یہ 3 وجوہات بیان کی گئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی، آپ کو بتاؤں تو کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ ہیں، 18 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت ان کو خلافت دی۔ یہ جو ہے نا کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی، یہ خواجہ عبد الحکیم سیالکوٹی کی اولاد میں سے، خواجہ عبد الحکیم سیالکوٹی کی اولاد میں سے ہیں۔ اب دیکھیں، بیٹا اعلیٰ حضرت کا خلیفہ اور دادا کا دادا امام ربانی کا خلیفہ۔ امام ربانی مجدد الف ثانی، آپ قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں اور نقشبندی بھی ہیں۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی اپنے آپ کو الگ الگ شعبے میں لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو کوئی اپنے آپ کو الگ شعبے میں لے جاتا ہے پھر وہ تنگ بن جاتا ہے۔ اپنا شعبہ ہمیشہ تنگ نہ کریں، اپنے شعبے کو کبھی تنگ نہ کریں، اپنے شعبے کو کشادہ وسیع بنائیں۔ اگر کوئی پوچھے آپ رضوی ہیں کہاں، پہلے میں اشرفی ہوں پھر رضوی ہوں۔ اگر آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ اشرفی ہیں تو کہیں پہلے میں رضوی ہوں پھر اشرفی ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ قادری ہیں، کہیں کہ پہلے میں چشتی ہوں پھر قادری ہوں۔ اپنے دامن کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جتنا آپ دامن کو تنگ کروں گے اتنا آپ تنگ ہو جاؤں گے۔ اپنے دامن کو کشادہ رکھو، اپنے دامن کو پھیلائے، کہا کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم اپنے آپ کو تنگ نہ کریں۔ تو امام ربانی مجدد الف ثانی، تو میں نے عالم خیال میں امام ربانی سے پوچھا کہ جب آپ کے پاس چشتیوں کی خلافت تھی، آپ کے پاس سہروردیوں کی خلافت تھی، اور آپ کے پاس قادریوں کی خلافت تھی، اور آپ کے پاس نقشبندیوں کی خلافت تھی، تو پھر آپ نے نقشبندیوں پر کیوں کام کیا؟ امام ربانی مجدد الف ثانی نے عالم خیال میں مجھے جواب دیا کہ میں نے اس لیے نقشبندیوں کا کام کیا کیونکہ نقشبندیوں کے طریقے سے بھی زیادہ قریب حضور سے ہوں، کیونکہ 21 فاصلوں سے میرا تعلق حضور سے ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کام کیا۔ اور یہ تو میرا اپنا خیال آپ کے حوالے کیا، بزرگوں کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں۔ تو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اب میدان میں آئے ہیں، سارا فیض لے کر۔ جب بچہ میدان میں آتا ہے نا، تب اس کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان قدم رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، دیکھنا دال میں بچے پڑھتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں، پھر میدان میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ صرف علم جو نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں برکات بھی ہونا چاہیے، بزرگوں کی دعائیں بھی ہونی چاہیے، فیض بھی ہونا چاہیے۔ بغیر دعائیں اور فیض کے کچھ نہیں چلتا ہے بھائی۔ ہاں، بڑوں جو تھے، جو گئے رہے، ان کے پاس بھی کوئی علم کم نہیں ہے ان کے پاس، مگر دعائیں نہیں ہیں۔ ہاں، دعائیں قادریوں کے ساتھ ہیں، ہاں دعائیں چشتیوں کے ساتھ ہیں، دعائیں نقشبندیوں کے ساتھ ہیں، دعائیں سہروردیوں کے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گاہ جگہ جگہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور ان کے بعد والے جو بزرگ ہیں، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ جو بادشاہ تھے، مجدد بنے،
جہاں بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو باقاعدہ حضرت امام ربانی کا نام لے کر آپ حوالہ دیتے تھے، مکتوبات کا حوالہ دیتے تھے، فتح ورزیہ میں موجود ہے۔ تو یہ بڑوں کی آپس میں محبت۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور نے بیان کر 40 سال کی عمر ہوئی نا تو آپ میدان میں آئے۔ آپ جب میدان میں آئے نا تو اکبر نے دین الہی، اکبر نے 990 میں دین الہی کی استعمال کی اور بنیاد ڈالی۔ دین الہی کیا ہے سمجھے؟ دیکھیں اکبر جو ہے نا، ایک روایت کے مطابق جس کو عبید اللہ حیدری صاحب جو نقشبندی بزرگ ہیں راجستھان میں جو ہیں، پورا مست آدمی نے ان کی کتاب میں نے دیکھی تجلیات امام ربانی، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اکبر تھا نا وہ ان پڑھ تھا، یا ان پڑھ تھا۔ 18 سال 20 سال کی عمر میں اتنا سادہ آدمی تھا کہ وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں اور مسجد میں جھاڑو بھی لگاتا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ اس نے ایک دین الہی کی مذہب کی رچنا کر دی اور بنیاد ڈال دی؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا سادہ آدمی کیوں بگڑ گیا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اکبر کو بگاڑنے والے علماء سو تھے۔ علماء آپس میں جھگڑوں نے اکبر کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اکبر نے دیکھا کہ مجھے سیاسی نظام کو سنبھالنا، اکبر کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ اکبر کو نبوت کے درجے میں لے کر گئے۔ ان علماء سو میں سے دو کے نام مشہور ہیں، ابو الفضل اور فیضی، اور ان دونوں کے باپ کا نام ہے مبارک۔ یہ راجستھان سے تعلق رکھتے تھے، یہ صوبہ راجستھان سے تعلق، ناگور سے تعلق رکھتے تھے، ابو الفضل اور فیضی۔ ان دونوں کی وجہ سے اکبر نے دین الہی کی بنیاد ڈال دی۔ دین الہی یعنی تمام مذہب، تھوڑی باتیں ہندو دھرموں میں سے، تھوڑی باتیں عیسائیوں میں سے، تھوڑی باتیں پارسیوں میں سے، ساری باتوں کو لے کر اس نے دین الہی کی مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ کلمہ بدل دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ خلیفۃ اکبر معاذ اللہ۔ اور اس نے دربار میں کلب کھولی، کلب، اس کلب کے اندر جوا شراب عام کر دی۔ اس نے باقاعدہ ریڈ زون کا ایریا بنایا، ریڈ زون ایریا کہ جہاں پر گندگیاں ہوں۔ اکبر نے باقاعدہ ریڈ زون ایریا بنایا جہاں پر زنائیں ہوں۔ اس نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا دین الہی میں، یہ فکرہ ڈالا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام کی جگہ پر ملنے والا ہی کہ اللہ اکبر، دوسرا جواب میں کہے جل جلالہ۔ اگر دین الہی میں یہ بات ڈال دی کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفنانے کا نہیں، پتھر باندھ کر پانی میں ڈبو دینے کا، یہ سارا مذہب دین الہی کا اس نے بنیاد ڈالی۔ اور لوگ اس کی تعریف کرتے گئے، یہ کرتے گئے۔ اب اس کے خلاف آواز اٹھانا یا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہاں پر کوئی ایم ایل اے کے سامنے نہیں بولتا ہے، ایم ایل اے تو ٹھیک ہے، نگر پالیکا کے کوپریٹر کے سامنے نہیں بولتا، وقت کے بادشاہ کے سامنے کیا ہوتا؟ ہاں، ایم ایل اے اگر فون کرے تو کیا سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو پورا نظام اللہ پناہ میں رکھے۔ تو بادشاہ کے سامنے تھا تو حضرت امام مجدد الفسانی کی یہ بات جو میں نے پڑھی نا، دل کو چھو گئی۔ امام ربانی نے 4 کام کیے، 4 کام۔ ارکان سلطنت ایک کام، ارکان سلطنت یعنی ایک بات یاد، ارکان سلطنت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا تھا علماء سو، تیسرے تھے نامیہ صوفی، اور چوتھا تھا رافضیت، شیعت۔ امام ربانی دیکھا کہ سلطنت کے جتنے بھی ارکان ہیں اگر میں ان کو اپنی طرف لے لوں گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ علماء سو ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں ان کو جواب نہ دوں۔ اور نامیہ صوفی ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں عوام کو بتاؤں کہ نامیہ صوفیوں سے بچے، ڈانگر ساٹھ، ٹکر ساٹھ، ڈکر ساٹھ جو آج کل کی ہے نا، ہم ادھر پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل لوگ تو بھائی توبے کو ٹہنی پر بیٹھنا، ٹہنی کا ٹوٹنا، ایسا ہی اگر کسی کا تعویذ ہوگا رہے بھائی یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے بس۔ اور ہمارے کاٹیا واڑ میں گلی گلی میں اللہ کے ولی، کاٹیا واڑ کے گلی گلی میں اللہ کے ولی۔ اب یہ دور آ گئے، پہلے تو اللہ کے ولی ڈھونڈنے جاتے تھے، ہم کہاں اللہ کے ولی، اب اللہ کے ولی سامنے آتے، مجھے دیکھو میں اللہ کا ولی۔ اور کتاب، یہ قیامت کی علامت ہو ایسے کہ آج کل لوگ دن بار آتے ہیں
آپ کو تعویذ بنانے کی کتاب کیا مرضی؟ ارے بھائی تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ اور موکل کو قبضے کرنے کی کتاب ہے. یہ ایک شوق بن گیا. یہ سب دیکھ رہے ہیں نا آپ کو. ہاں خدمت آقی حضرت باید مستعمی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہو شریعت کے خلاف اس کے کام ہو تو اس کو بھی اللہ کا ولی نہ مانے. وہ جادوگر ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہاں جادوگر ہو سکتا ہے. تو نام یہاں صوفیوں کے خلاف عوام کو اجاگر کرنا. اور چوتھا تھا رافضیت. یہ رافضیت کا آج کل نہیں ہے, پہلے سے چلا آتا ہے. رافضیت جو ہے نا شیعت, وہ پہلے اٹیک کہاں کرتے ہیں جہاں دیواریں مضبوط ہوتی ہیں. تو اکبر کی جو اہلیہ تھی نور جہاں وہ پکی شیعہ تھا, اور اکبر کا جو سالہ تھا آصف جہاں وہ سگی بہن تھا نور جہاں, سگی بھائی سگا بھائی تھا نور جہاں کا سگا بھائی تھا. اب ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم شیعت کو پھیلائیں. تو ایران سے مجتہد کو بلایا, شیعہ مجتہد کو ایران سے بلایا, اور دربار میں باقاعدہ جگہ دیتی تھی. آپ کل کتاب اٹھا کرتے باقاعدہ دربار میں جگہ دیتی تھی. خود سالہ شیعہ ہو, بیوی شیعہ ہو, اور کہا تھا کہ آپ شیعت کو پھیلائیں جتنا چاہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان چار کام ارکان سلطنت جو ان کے خلاف تھے ان کو بدلنا, پھر علماء سنت کا مقابلہ کرنا, اور نام نہاد صوفیوں کے شر سے عوام کو آگاہ کرنا, اور شیعت کے خلاف تلوار حیدری اٹھانا. شیعوں کے خلاف تلوار حیدری اٹھانا. اب دیکھیں شیعت اکبر کے گھر تک پہنچ گئی تھی. انہوں نے شیعوں کا کام کیا. اب دھیرے دھیرے, اب میں نے ایک بتایا تھا وہ خواب خواجہ باقی باللہ کا کہ آپ نے کچھ دیا اور کچھ لیا. مجدد الف ثانی کا تھوڑا کام حضرت باقی باللہ کر گئے تھے دہلی, کیونکہ دہلی کے اندر آج بھی دہلی کے اندر بڑے بڑے شاسن ہوتے ہیں, اس طرح ارکان جو تھے سلطنت کی وہ وہاں رہتے تھے. وائیوں کے خواجہ باقی باللہ کا فیض بڑھتا گیا, تو کچھ ارکان سلطنت کے کچھ لوگ خواجہ باقی باللہ کے عاشق بن گئے. تو خواجہ باقی باللہ کے انتقال کا قریب ہوتا ہے, تو خواجہ باقی باللہ نے ان جو ارکان جو سلطنت کے جو اندر تھے ان سب کو کہہ دیا کہ میرے بعد تمہارا پیر مجدد الف ثانی ہے. تو وہ جو ارکان تھے سلطنت کے وہ کہاں آ گئے؟ حضرت امام ربانی کے پاس. تو جو ارکان سلطنت کے جتنے بھی رکن تھے, جو الگ الگ وزیر ہوتا ہے جو رہتا ہے, وہ سب کن کے کنٹرول میں آ گئے؟ امام ربانی کے کنٹرول میں آ گئے. اور آپ علماء سنت کا بھی مقابلہ کر رہے تھے, سب جگہ اپنے خلیفاؤں کو بیچ کر, ان کو بیچ کر وہاں بیچ کر, وہاں بیچ کر, وہاں بیچ کر, یہ کام آپ نے شروع کر دیا. اور نام یا صوفیوں کے خلاف آپ نے کام شروع کر دیا. اب شیعوں کے خلاف کام کرنا. اب اس میں کیا ہوا, یہ جو اکبر تھا اس کا انتقال ہو گیا. یہ معافی چاہتا ہوں, یہ اکبر کی اہلیہ نہیں تھی, یہ جہانگیر کی اہلیہ تھی نور جہاں. یہ معافی چاہتا ہوں, یہ اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا. تو جہانگیر بھی اکبر سے, اکبر کی ہر چال سے اس کے اندر اثر تھا. وہ بھی ان چیزوں کو خاص کر کے اس نے سجدہ تعظیمی اس نے فرض کرا دیا تھا. ہر کوئی آئے مجھے سجدہ کرے, ہر کوئی آئے مجھے سجدہ کرے. اب جہانگیر کے کان کس نے بھرنا شروع کیے؟ آصف جہاں نے, کیونکہ دیکھا کہ امام ربانی مجدد الف ثانی کا نام ہوتا گیا, آپ کام کرتے گئے, نام ہوتا گیا, تو آصف جہاں کو بھنک پڑ گئی. تو آصف جہاں نے جہانگیر کے کان بھرے کہ بھائی بادشاہ, یہ جو آدمی ہے نا اپنے آپ کو مجدد بھی بتا رہا ہے, اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل بتا رہا ہے, اپنے آپ کو رسول کے برابر کہہ رہا ہے. تو بڑھتا گیا. ایک دن کیا ہوا کہ جہانگیر نے مجدد الف ثانی کو اپنے پاس بلایا. حضرت مجدد الف ثانی جب آ رہے تھے تو جہانگیر نے حکم دیا کہ میرے آگے ایک چھوٹا دروازہ تیار کر دیا. اگر مجدد الف ثانی اگر آئے تو ان کا سر جھکا کر وہ اندر آئے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے تو سر جھکانے سے پہلے آپ نے اپنی جوتی دکھائی, آپ نے اپنی جوتی دکھائی اور سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا. یہ فرق آپ نے بیان کیا. عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ پہلا مجدد بھی عمر فاروق اعظم کے نواسا تھا, عمر بن عبدالعزیز, اور دوسرے 1000 سال کا پہلا مجدد عمر فاروق اعظم کا پوتا ہے.
حضرت مجدد الفسانی عمر فاروق اعظم کے 31ویں نمبر کے پوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو جہانگیر نے 1 سال جیل میں دیا، گوالیر کی جیل آپ دیکھ لینا نیٹ پر، اندر ہے زمین کے اندر۔ تو کسی نے پوچھا امام ربانی مجدد الفسانی سے کہ حضرت جی آپ جیل میں جا رہے ہو کیا کریں گے؟ تو امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میں جس طرح باہر تبلیغ کرتا تھا نا ویسے جیل میں تبلیغ کروں گا۔ آپ گئے، آپ کی صحبت سے جیل میں جتنے بھی قیدی تھے وہ سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ اب جہانگیر بیمار پڑا تو اس کی شفا کے لیے رہائی نامہ دیا۔ تو امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ جتنے قیدی ہیں ان کو بھی رہائی نہ مل جائے۔ جیلر نے کہا کہ حضرت جی آپ کا رہائی نامہ ہے، یہ لوگ تو بڑے بڑے مجرم ہیں، کہا کوئی قاتل ہے، کوئی مرڈر کرنے والا ہے، تو کوئی چور ہے، نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے مجرم ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا اب یہ چور نہیں، اب یہ چور نہیں، یہ قاتل نہیں، اب یہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، سب کے سب کو رہائی کر دیا گیا، شرط منظور کی گئی۔ حضرت مجدد الفسانی جہانگیر کے پاس آئے اور جہانگیر نے دعا کے لیے کہا۔ حضرت مجدد الفسانی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو شفا دے دی۔ اب جہانگیر آپ کا معتقد بن گیا، آپ کا محب بن گیا، آپ سے محبت کرنے لگا۔ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ شیعت کی جڑ جہانگیر کے محل تک پہنچ گئی تھی۔ اب انہوں نے مجتہد کو بلا لیا تھا، تو انہوں نے شیعہ جو مجتہد تھا وہ اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا، عمر از عمر کھیش بیزارا ای نام عمر دارا۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کیونکہ اس کا نام عمر ہے۔ اگر آپ کا کوئی پوچھے گا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، یہی پوچھیں گے نا، آپ کو ایج پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کی ایج کتنی ہے، اپنی زبان میں پوچھیں بھائی تمہاری عمر کتنی ہے، تو لفظ عمر آتا۔ تو عمر سنتا تو عمر کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ عمر سنتا تو جل جاتا۔ اس نے یہ جملہ کہا، از عمر کھیش بیزارم ای نام عمر دارد، کہ یہ جو نام عمر ہے نا، اس ایج کا نام عمر ہے نا، اس نے بھی اس نام سے بیزار۔ اب یہ اس وقت کے علماء تک یہ باتیں پہنچی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جہانگیر کے سامنے یہ بات ہے۔ جب مجدد الفسانی کو یہ بات پہنچی نا تو حضرت مجدد الفسانی جہانگیر کے پاس گئے، کہا کہ تیرے دربار کا ایک عالم یوں کہہ رہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو جہانگیر نے کہا کہ کون سا عالم؟ فلاں عالم ہے جو تیری بیوی نے منگوایا ہے، تیری بیوی کا جو پیروکار ہے، تیری بیوی کا مقتدا ہے، سب کچھ تیری بیوی کو اس کو کیا سے کیا مانتی ہے۔ کہا کہ بلاتا ہوں۔ جہانگیر نے بلایا۔ اب جہانگیر نے جیسے ہی بلایا اس مجتہد شیعہ عالم کو، تو نور جہاں آگے فکر نہیں کرو میں تمہارے پاس ہوں، نور جہاں سائل آ کر کھڑی رہ گئی۔ تو جہانگیر نے پوچھا کہ کیا تو نے یہ جملہ لکھا ہے کہ از عمر کھیش بیزارم ای نام عمر دارد، یہ جملہ تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ تو فوراً آپ نے تلوار نکالی۔ جہانگیر نے تلوار نکالی۔ اب یہاں پر نظر بدلتی ہے تو پھر نظارے بدلتے ہیں۔ باپ دین الہی کا بنیاد ڈالنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اب اللہ کی صحبت میں بیٹا آ گیا جہانگیر۔ اب دیکھیں نظر بدل گئی، اب نظارے بھی بدلتے ہیں۔ تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار جیسے اٹھائی تو نور جہاں بیوی بیگم آگے آ گئی۔ بیگم نے آگے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، آپ اس کا قتل نہ کریں، آپ اس کا سر تن سے جدا نہ کریں۔ جہانگیر کے یہ جملے تاریخ میں آج تک یہ چمک رہے ہیں، ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جہانگیر نے کہا تھا جان من جان دادا ہم ایمان نہ دادا ہم۔ کیا کہا جہانگیر نے اپنی بیوی کو، اپنی بیگم کو کیا کہا کہ جان من جان دادا ایمان دادا نام، ایمان نہ دادا۔ آپ نے کہا، جہانگیر نے کہا کہ میری بیوی میں نے تجھے جان دیا ہے، میں نے اپنی جان تجھے دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار سے اس شیعہ عالم کا سر قلم کر دیا۔ جیسے شیعہ عالم کا سر قلم کر دیا تو جو دین کے لیے کام کرتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جہانگیر ہے نا، جہانگیر
اس کام کی وجہ سے امام ربانی کی نظر میں اتنے مقبول ہو گئے کہ امام ربانی نے جہانگیر کو ایسی دعا دی کہ جہانگیر کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا جس کو لوگ شاہ جہاں کہتے ہیں، تہجد گزار تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اب اس کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا زمانے والے لوگ اس کو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں، وقت کا مجدد بنا، فتاوائے ہندیہ، فتاوائے عالمگیریہ۔ اگر یہ وجود میں آئی تو صدقہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، صدقہ ہے امام ربانی۔ اور ہاں، اعلیٰ حضرت کے جو دادا تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو دادا تھے رضا علی نقوی علی کے بعد، وہ سلسلہ نقشبندیہ میں سے تھے۔ ہاں، وہ جب ہولی کے دن جا رہے تھے کسی نے رنگ ڈال دیا تو آپ کے مرید نے کہا کہ ہمارے پیر پر تم نے رنگ ڈال دیا، غیر مسلم خاتون آتی، تو آپ نے کہا کہ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، مجھے رنگ دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو رنگ دے۔ فوراً اس نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو سلسلہ نقشبند کا فیضان، سلسلہ جو امام احمد رضا جمدکی علی سے، وہاں سے بھی یہ فیضان امام ربانی کا وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں سے پھر اعلیٰ حضرت تک پہنچا۔ امام ربانی مجدد الفسانی، آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں یا پھر اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ ہو، اعلیٰ حضرت ہو، تو مجدد الفسانی کا سب کو فیض پہنچا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے انتقال سے پہلے آپ نے خبر دے دی تھی کہ مجھے میرا انتقال ہو رہا ہے۔ 15 شعبان تھی، ہجری 1033 شعبان کا مہینہ، 15 شعبان رات آپ نے گھر آئے، آپ کی اہلیہ نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی تھی، اپنے شوہر امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں عریضہ چھوڑا کہ آج 15 شعبان ہے، نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کی ٹکٹ کٹنے والی ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ امام مجدد الفسانی نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہ تم بات کر رہی ہو نا، تردد کے ساتھ بیان کر رہی ہو، شک کے ساتھ، معلوم نہیں، مگر میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس سال محرم کے بعد سفر آئے گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اب اسی ہجری سن 1034 کی شروعات ہوئی محرم کے بعد سفر، 23 سفر کو بیمار ہوئے، بخار تھا، آپ بچوں کو بلائے، خاص کر کے خواجہ سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ معصوم یہ آپ کے سجادہ نشین ہوئے اور خواجہ سعید نے اپنی نماز جنازہ پڑھائی اور بچوں کو بھی بلایا۔ آپ کی جیسا میں نے صحابی نہیں دیکھا کہ ایک ہی دن میں آپ کے 2 3 اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا طاعون کی وجہ سے۔ یہ بات ہے ہجری سن 1025 کی جب طاعون پھیلا تھا، اور آپ کے بڑے شہزادے خواجہ محمد صادق نے طاعون کو پی لیا تھا، اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو کہا تھا کہ جب بھی کسی کو طاعون ہو میرا نام لکھ دے خواجہ محمد صادق، اور گلے میں پہن لے، اس کو طاعون کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ ہاں، تو آپ بھی یہ نام لکھ سکتے ہیں، خواجہ محمد صادق، اپنے گلے میں پہن لیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ مرض ہے تو وہ مرض سے اس کو شفا مل جائے گی، کیونکہ آپ نے یہ بات خواجہ صادق نے بیماری سے، یہ بات آپ نے جھگڑے سے، مباحثے سے بات اس کو کنٹرول کیا ہے۔ خواجہ محمد صادق اتنے بڑے ہیں، خواجہ محمد صادق جو چھوٹے تھے نا، مزاروں میں صاحب مزار سے آپ بات کرتے تھے۔ خواجہ محمد صادق یہ آپ کے امام ربانی کے 7 فرزندوں میں سے سب سے بڑے تھے خواجہ محمد صادق۔ تو آپ نے بچوں کو بلایا، خواجہ محمد صادق کا تو انتقال ہو گیا تھا، جو بچے تھے خواجہ سعید اور خواجہ معصوم کو بلا کر وصیت کی۔ کیا وصیت کی کہ میرے بیٹوں سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، سنتوں کا آقا کی حضور کی سنتوں کو کبھی ترک نہیں کرنا، یہ وصیت۔ اور آج کل ہم کیسی وصیتیں کرتے ہیں، اس کو ہمارا نہیں دینا، اس کو ہمارا نہیں دینا۔ خواجہ امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے بیٹوں کو، خواجہ سعید کو، خواجہ معصوم اور دیگر جو تھے اس پر سب کو آپ نے یہ وصیت کی۔ اور پھر 28
یہ 27 میں 28 میں آتے ہیں. فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور آپ پڑھتے رہے, اشراق کی نماز پڑھی, پھر آپ بستر پر لیٹ گئے اور اسی حال میں آپ پردہ فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور کتاب میں یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ پڑھ رہے تھے, اللہ 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 کہہ کے آپ کی روح کفو سے انصری سے پرواز کر گئی, آپ انتقال فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی آپ کا مزار پاک میں آپ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نور کے اندر آ گئے. اور اسی کو تو ڈاکٹر اقبال کہتے تھے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. کہ میں جب حاضر ہوا نا شیخ کی قبر پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر نور کی بارش ہو رہی ہے. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہیں وہ صاحب اسرار. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ 11ویں صدی کے مجدد کہلائے گئے. ہاں قانون کے مطابق تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10ویں صدی کے مجدد رہے, مگر آپ کا لقبی مجدد الفسانی ہے کہ دوسرے 1000 سال کے لیے مشہور ہو گیا اور آپ 11ویں صدی کے مجدد کہلائے اور ایسا کام کیا, ایسا کام کیا. اور آج بھی آپ کے مزار پر حافظ قرآن جو جاتا ہے تو ایک مرتبہ پورا حفظ سنا دیتا ہے, تو کبھی بھی زندگی میں قرآن کو نہیں بھولے گا. اگر کوئی ایسا آدمی جائے کہ اس کے پاس رزق کے کوئی دروازے نہیں ہے, مطلب پریشان ہے رزق کے معاملے میں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں بار بار زیارت کا موقع ہمیں عطا فرمائے, ہم بار بار ان کی مزار پر حاضری دیں. یہ وہ مزار ہے کہ جہاں پر جو بھی کچھ مانگا جاتا ہے فوراً وہ غوث پاک کو کہتے ہیں. غوث پاک اور مجدد الفسانی کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. ہاں آپ سلسلے سے جائیں غوث پاک تک پہنچے, اور آپ کو مجدد الفسانی سے غوث پاک تک پہنچانا ہے تو فوراً آپ کا کام ہو جائے گا. ایک سید کی زبانی یاد رکھنا, کب اس بات پر تجربہ بھی کر لینا کہ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں آپ کو غوث پاک کا مسئلہ آپ بتائیں, غوث پاک سے آپ یہ بات کروا دیجئے تو فوراً کام ہو جاتا ہے. آپ منصب قیومیت پر بھی فائز تھے, آپ کو وہ بھی خرگاہ ملا, اور غوث پاک کا بھی آپ کو جبہ ملا, آپ کو غریب نواز کی چادر بھی ملی, اور آپ کو خواجہ نقشبند کا بھی فیضان ملا ہے براہ راست. اور میں نے کل ہی بتایا تھا کہ مجدد الفسانی وہ ذات ہے کہ براہ راست مولا علی کے شاگرد ہے, براہ راست مولا علی کے شاگرد ہے. اے دولت مسلمانوں, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جس کے عرس پر تم حاضر ہوئے ہیں. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ حضرت مجدد الفسانی کا شہزادہ ہے. ان کے بیٹے کے بیٹوں میں سے یوسف کے بیٹے فرید, اور فرید کے بیٹے فضل حق. اب دیکھیں یہاں پر اور دو مزار بھی ہیں, حضرت شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت امام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت شیر محمد کے مرید جو ہیں ان کے چاہنے والے گونڈل میں بھی زیادہ تھے. ہم جہاں سے آتے ہیں گونڈل کے ٹھاکر نے حضرت شیر محمد کو ایک باغ بھی تحفے میں دیا تھا, شیر محمد صاحب کو. اب ان کے بھائی امام الدین, ایک تیسرے بھائی ہیں حضرت پیر بخش. حضرت شیر محمد کے پھر بیٹے ہوئے میر محمد شیر محمد. میر محمد نے ہی نماز جنازہ حضرت فضل بابا کی پڑھائی تھی, اور حضرت شیر محمد ہیں انہوں نے یہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی نکالا تھا. حضرت شیر محمد ہیں کہ گونڈل کے ٹھاکر کی جو بیٹی تھی جس کو پیٹ میں درد تھا, حضرت شیر محمد صاحب نے اس پانی کو پڑھ کر دم کیا, اور وہ پانی اس بیٹی کو پلایا گیا تو اس کو شفا مل گئی. تب جا کر گونڈل کے ٹھاکر نے کہا تھا کہ بھائی ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. پھر جو چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا یہاں پر ہو جائے, وہ باغ سے مشہور تھا. تو شیر محمد بھی اللہ کے ولی, امام الدین بھی اللہ کے ولی. اب انہی کی نسل میں سے جناب لوت صاحب جو ہمارے حنیف صاحب ہیں, شبیر بھائی ہیں, جو شیر محمد صاحب کے بیٹے میر محمد, انہی کی نسل میں سے. اب یہ فضل بابا جو رحمت اللہ تعالی علیہ معتمد مستند, ان باتوں ساری باتوں کے ساتھ یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجدد الفسانی کا ٹکڑا دیکھنا, ٹکڑا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا دیکھنا, اور آپ کو براہ راست پنجاب جانے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کا فیض لٹنا ہو, سرہند کا, اور آپ کے پاس سرہند جانے کے لیے پیسے نہ ہو تو گھبرانا نہیں ہے, یہاں پر آ جانا ہے, آپ کی حاضری پنجاب میں لکھ جائے. مطلب یہ کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو, اگر وہ چاہے
کہ میں سرہند نہیں جا سکتا تو لکھ لیں حضرت فضل بابا کی بارگاہ میں پورا قرآن شریف سنا دے گا تو پھر کبھی نہیں بھولے گا. لکھ لیں بات کو. ہاں میں ان کے توسل سے کہتا ہوں اگر آپ کبھی بھی روزی کے لیے پریشان ہو جائے تو آپ ان کے پاس جائیں, کہا کہ آپ کے بڑوں کے پاس یہ عرضی ڈال دیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے گا. اور مجھے کسی نے کہا نہیں کہ آپ کو یہ بیان کرنا ہے, میں مٹھو نہیں بن رہا ہوں, جو دل سے بیان کر رہا ہوں, اور مجھے نہ تو کسی کی جیبوں کی فکر ہے نہ کسی میاں مٹھو بننے کی فکر ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی بیان ہو جائے تو ان کی نظر کرم مجھ گنہگار پر پڑ جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. آج کی جو تقریر تھی وہ نقطوں کی تقریر نہیں تھی, کل کا بیان تھا اور اگلے دن کا بیان تھا. آج مجھے اسپیشل یہی بتایا گیا تھا کہ امام ربانی مجدد الف ثانی کو بیان کرنے. باقی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہوں. امام ربانی کیونکہ آج ان کا عرس سے پاک ہے, آج ان کے اصل عرس کی تاریخ ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں آئیے, ہم ان کا توسل پیش کر کے دعائیں مانگے. آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ بیان کے اندر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہو